اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ جمعہ والے دن کا انتہائی اہم وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کا بٹن کلک کیجئے گا تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولاتی وظیفے آپ کو پہنچتے رہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ والے دن انتہائی اہم وظیفہ یعنی درود شریف کا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی مقعدہ فی الجنہ، یعنی جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ ناظرین، روزانہ عام زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، ان پر پیش کرنا، درود السلام پیش کرنا، اس کی بہت زیادہ کتب و حدیث کے اندر اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے اہل ایمان، آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کیا کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ہماری روزانہ کی زندگی سے ذرا ہٹ کر یعنی جمعے والے دن کے متعلق ہے کہ جمعے والے دن جو ہے حدیث کے اندر جو ذکر ہوا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے، اس بارے میں جو ہے یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت کو ذکر کیا گیا جس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جو ہے درود السلام کی اہمیت یا فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر علیہ من الصلاۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فإن أحدا لن يصلي عليها وردت حتى صلاته حتى يفرغ منها، کہ تم میں سے کوئی بھی جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے وہ درود پڑھنے سے فارغ نہیں ہوتا کہ اس کا درود یا اس کا درود السلام میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ جب یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قلت وبعد الموت، کیا مرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا درود السلام آپ پر پہنچایا جائے گا؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی کہ ہاں آپ کا درود السلام مجھ پر اسی طرح پہنچا دیا جائے گا جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا یا جس طرح ابھی پہنچایا، یا آپ کا درود السلام ابھی جو ہے مجھے سنائی دیتا ہے، کیونکہ انبیاء کے جو اجساد ہیں، ان کے جسم مبارک ہیں، ان کو مٹی کے اوپر حرام ہے کہ ان کو کھائے، یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر سناتن ذکر ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس کے اندر جمعہ والے دن فضیلت بیان کی گئی درود اسلام پڑھنے کی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے، یہاں تک ایک مشہور واقعہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اکثر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سلام پھیر کر جلدی مسجد سے نکل جاتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے فرمایا کہ ابو درداء کیا وجہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہیں مسجد سے نکل جاتے ہیں، کہ آپ دعا میں شریک نہیں ہوتے یا آپ کا دل نہیں لگتا؟
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں کہ میرے گھر کا جو صحن ہے اس کے بالکل دوسری طرف میرے جو پڑوسی ہیں، پڑوس میں ان کی کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے، تو صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے، مدینہ کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو اس ہلنے کی وجہ سے کھجوریں میرے گھر کے صحن میں پڑ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کھجوروں کو میرے بچے نہ کھا لیں بغیر اجازت کے، تو میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، تاکہ بچوں کے جاگنے سے، بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں ان کھجوروں کو اٹھا کر ان کے صحن میں یا ان کے برآمدے کی طرف پھینک دوں یا ان کو دے دوں۔ تو اتنا زیادہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام تھے، تربیت یافتہ جماعت تھی، ان کا اتنا زیادہ احتیاط تھا، یا اتنی بہترین قسم کی تربیت تھی۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک خارجی یا اضافی واقعہ یا فضیلت آپ کو بتائی گئی۔ اب اصل چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف کہ جمعہ والے دن درود شریف کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ آپ جس وقت بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، لیکن وقت کو متعین کر کے ایک خاص مقدار میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اگلے دن آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنے دن پڑھنا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس کام کے لیے خاص کریں گے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اس وظیفے کے لیے آپ جدا کریں گے اپنے آپ کو اس ماحول سے، اور باقاعدگی کے ساتھ جو ہے محتاجی کے ساتھ اس درود کو پڑھیں گے۔ جب آپ ایسا عمل کریں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی۔ یہ عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کم سے کم آپ نے 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے جمعہ والے دن درود شریف۔ جمعہ والے دن آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وقت اس کا جو ہے جمعہ کی نماز کو جاتے وقت ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آپ نے تیاری کی، تو تیاری کرنے کے بعد جب آپ مسجد کو جاتے ہیں تو مسجد اگر آپ کے گھر سے ذرا ہٹ کر ہے تو راستے میں جاتے ہوئے پڑھیں، اور اگر بالکل گھر کے ساتھ ہے تو غسل کر کے آپ یہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے جائیں۔ کوشش کریں کہ نماز کے وقت سے ذرا پہلے ہو، تاکہ آپ سے خطبہ اور جمعہ کی نماز نہ نکلنے پائے۔ اگر آپ سے نماز نکل رہی ہے تو آپ نے پہلے فرض نماز ادا کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس وظیفے کو، اس درود شریف کے وظیفے کو جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس فضیلت کے درجے میں اس وظیفے کا جو اثر ہے یا فضیلت ہے یا اجر ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اس کے فضائل اور درجات تو آپ کو اوپر بیان فرما ہی دیے۔ بہرحال اس سے آپ کی جو ہے عمر میں جو ہے برکت، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی درجات میں بلندی اور رحمت و خداوندی کا متوجہ ہو جانا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے راضی ہونا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر اس طرح بھی آتا ہے کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں روح کو واپس لے آتے ہیں، اور میں اس کا جو درود شریف بھیجا ہوا ہے درود السلام میں اس کا خود جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، کوشش کریں ہر وقت درود شریف کا اہتمام کریں، اور اسپیشلی جو ایام کا جو سردار ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار جمعہ والے دن، اس دن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف کی پابندی ہو۔ اس سے آپ کی عمر میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، مال میں برکت، جان میں برکت، ہر طرح کی برکتیں آپ اس وظیفے سے سمیٹ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔